امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آفٹر بریک. اور جیسا کہ ہم نے سیکھا خدا کے خدام کے وسیلہ سے کہ جو فروتن ہے خدا ان کو توفیق دیتا ہے. پاک کلام فرماتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن حلیموں اور فروتنوں کو توفیق دیتا ہے. تو بے حد شکریہ پادری صاحبان آپ سبوں کا، کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. تو ناظرین، ہمیں خدا کے کلام کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا ہے. دنیا جب ہمیں دیکھتی ہے تو وہ خدا کی تمجید کرتی ہے. بالکل ایسی. ایک خادم نے کہا کہ ہم 5ویں انجیل ہیں، 4 اناجیل ریٹرن ہے اور 5ویں انجیل ہم خود ہیں. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں چلتی پھرتی انجیل ہیں، چلتے پھرتے خط ہیں ہم. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاسٹر وارث سے میں چاہتا ہوں کہ پھر ہم سیکھیں سوال. جی پاسٹر صاحب، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے حلیمی اور فروتنی کے بارے میں سیکھا ہے، تو چونکہ خدا کا وعدہ حلیموں کے ساتھ ہے کہ خدا انہیں برکات دیتا ہے. میں ایک مثال دوں گا. تواریخ کی دوسری کتاب میں 7واں باب 14ویں آیت ہے. جی. جب مقدس سلیمان کو خدا نے آواز دی کہ مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو اس کی حلیمی اور فروتنی کی یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ اس نے خدا کی شکر گزاری بھی کی. اس نے کہا کہ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے باپ کو جو بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا اسے بادشاہ بنایا. دوسری بار خدا نے اس کو آواز دی کہ مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے میرے باپ کی جگہ پر بادشاہ بنایا. واہ. جب خدا نے تیسری بار اسے کہا کہ تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو اس نے پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی خدا کے سامنے. جی. کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے اس نے ڈیمانڈ نہیں رکھی. اس نے کہا کہ جو اتنی بڑی قوم کا تو نے مجھے رہنما بنایا ہے، مجھے حکمت اور دانائی دے. واہ. جب اس کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ حلیمی اور فروتنی ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے. خدا پر بھروسہ کرتا ہے بادشاہ ہونے کے باوجود. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کچھ، میں مالک ہوں یا سب کچھ میرے پاس ہے. وہ خدا پر توکل کرتا ہے. جب اس نے خدا پر حلیمی اور فروتنی سے توکل کیا ہے تو خدا اسے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے خدا سے کہا کہ جو جگہ بنا لی، ہیکل بنا لی، تو خدا اسے کہتا ہے کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا. حلیمی اور فروتنی میں جب وہ خدا کے جو جھکا ہے، خدا کے سامنے درخواست رکھی ہے، تو خدا کہتا ہے میں نے تیری دعا کو سن لیا. خدا کہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اور خدا کے نام سے وہ کہلاتے ہیں جو حلیم اور فروتن ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا حقیقی طور پر شخص نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں. جب وہ یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. کئی بار میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کلیسیا کے اندر، معاشرے کے اندر، ان کے اندر خاکساری نہیں ہے. دعا بڑی کرتے ہیں، خاکساری نہیں ہے. تکبر و گھمنڈ میں دعا کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ گلیوں کے موڑوں پر بک بک کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، رسمی یا فرضی طور پر فرضی کرتے ہیں. وہ اپنے اندر ایک اداکار کی طرح کام کرتے ہیں، بالکل ایکٹنگ کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں. جب ریاکاری ہے تو یسوع مسیح کو یہ چیزیں پسند نہیں پسند. یسوع مسیح نے شاگردوں کو اس لیے یہ تعلیمات دی ہیں تاکہ لوگوں سے الگ نظر آئیں، جب منفرد نظر آنا چاہیے. بالکل بالکل. انفرادیت جو ہے، یسوع کے اندر بھی انفرادیت تھی. یسوع کو گالیاں دینے والے لوگ جو ہے فخر کے ساتھ گالیاں دیتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے گالی نہیں دی. بالکل ایسے ہی ہے. کلام اقدس میں آپ پڑھتے ہیں یسایا نبی کے صحیفے میں کہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں نہیں دیتا. وہ تو ان کے ساتھ ایسے خاموشی کے ساتھ حلیمی اور فروتنی میں جا رہا ہے جیسے ذبح کرنے برے کو لے کے جا رہے تو بڑا خاموشی کے جا رہا ہے. جیسے بھیڑ کو بال کوترنے والا ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اس کو 2-3 بندے پکڑ کے زبردستی بال کاٹتے ہیں، وہ خاموش رہتی ہے. بالکل کمپلین بھی نہیں کرتی. اسی لیے یسوع مسیح نے یہ عملی طور پر ایسا کیا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. جب انہوں نے یسوع مسیح کو ستایا، اسے تنگ کیا، ہر طرح سے یسوع مسیح کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، ایون ابلیس نے بھی جب یسوع مسیح کو آزمائش میں، اس کی آزمائش کے لیے کیا جنگل میں لے گیا تو ابلیس نے یسوع کو گرانے کی کوشش کی، لیکن یسوع نے بڑی فروتنی سے
यसु ने ये नहीं कहा कि मैं खालिक और मालिक हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर यसु 5000 को रोटी बना के खिला सकते हैं, हाँ जी, ज्यादा करके, तो पत्थर को बनाना तो कोई काम नहीं था। बड़ा बिल्कुल। लेकिन यसु मसीह ने ये कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जी, और जो खुदा के मुंह से बात निकलती है कलाम है, जिसके अंदर कलाम हलीम और फरोतन है, बहुत अच्छा। जिसके अंदर कलाम की तासीर है, जिसके अंदर खुदा के कलाम की बातें हैं, वो यकीनन झुका हुआ शख्स है। मैं अक्सर एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो मिटा दे अपनी हस्ती को, घर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना जमीन में गिरकर गुलो गुलजार बन। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब हम गिरा देते हैं, अपने को मिटा देते हैं, अपने आप को खत्म करते हैं, अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, तो फिर ही हम खुदा फलदार उससे होते हैं। बहुत हमें फलदार बनाता है। जब हम दुनिया के सामने अपने आप को गिराते हैं, मिटाते हैं, तो यकीनन खुदा भी हमें, जब हम गिर जाते हैं तो खुदा उठा खड़ा करता है। और जब हलीमी और फरोती में हम आते हैं तो फिर खुदा में बहुत सारी बरकत देता है, हमें ज़मीन के वारिस करार देता है, आमीन। ज़मीन की मिरास जो है वो हमें खुदा देता है। वाह वाह वाह। जब Praise हम God, जी खुदा के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो यीशु मसीह इसीलिए कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुद ही से इनकार करे। वाह। पहला उसने हुक्म दिया है। वाह वाह। जब इस हुक्म पे हम चलते हैं तो फिर हम हलीम और फरोतन बन के यीशु मसीह की बात को भी मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। जब उसके हुक्मों को मानेंगे तो फिर वो बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है। आमीन। थैंक यू भाई साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू पास्टर वारिस मसीह साहब जो हैं वो कर रहे हैं। और नाजरीन, हम आज सीख रहे हैं यीशु मसीह की जो तालीमात हैं, उनमें जो खूबसूरत जो बात पहाड़ी वास में है वो ये है, मुबारक हैं वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। तो हमारे साथ पास्टर बूटा हैं। जी पास्टर बूटा, इस हवाले से मज़ीद फरमाइए। सर, इसमें यह कि एक ऐसे शख्स की यहाँ पर तस्वीर है जो कि एतदाल पसंद और मियाना रवि का बिल्कुल पाबंद है। ठीक है। उसमें वो सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। वाह, सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा। जिसमें वो ज़ाबतुल नफ्स बनता है। हाँ जी। और जब ये चीज़ आती है तो फिर वो हलीम होता है। वाह, और उसके लिए ये है कि अगर हम इसको कैथलिक तर्जुमा में देखें ठीक तो है। वहाँ पर मस्कीन लफ्ज़ लिखा गया है। अच्छा, वेरी गुड, सही है, सही है। और NIV जो तर्जुमा है ठीक है, NIV, उसमें यह है कि इसको गरीब के तौर पर कहा गया है। सही है। अगर हम अपने माशरे की बात करें तो वहाँ पर हमें एक खुश जायका, हमें खुराक भी नज़र आती है जिसको हलीम कहते हैं। जो बिल्कुल। खाया जाता है डिश के तौर खाया पर, जाता है। बाकायदा डिश है। और जब उसको बनाया जाता है हाँ, तो उसको बड़ी वो रगड़ा रगड़ा जाता है। जो सारे उसमें अज्जा हैं हाँ, जब मिक्स हो जाते हैं, मिक्स एक हो होकर जाते जब उनकी सूरत बदल जाती है तो उसे हलीम कहते हैं। उसको हलीम कहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम अपनी जिस्म की ख्वाहिशात को जब्त नहीं करते हम उस वक्त हलीम नहीं बन बहुत सकते। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। और हलीम ये मुबारकबादी उन लोगों के लिए है कि वो मुबारक वो हैं जो हलीम हैं। और इसके लिए जो ख़ास बात ये है कि अगर हम दुनिया की तस्वीर को देखें तो जो लोग अमीर होते हैं, जो बड़े होते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन ये बाइबल की जो तलीम ये है कि अपने आप को छोटा करना ताकि तुम आसमान और ज़मीन के वारिस बन सको। वाह वाह। ये खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम पुराने अहद में देखते हैं ना कि इब्राहिम से खुदा ने एक वादा किया और उसको कहा कि वो ज़मीन जिसका खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था, अहद की ज़मीन, और यहूदियों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पैदाइश 13वां बाब की 15वीं आयत में है, यहाँ पर जो बात ये है कि यीशु मसीह के आने की जो तकमील इस सियाको सबाक में दी गई है कि यहाँ पर यीशु मसीह जब आएंगे, नया आसमान और नए ज़मीन के वो ईमानदार लोग वारिस होंगे। ये यीशु मसीह की यहाँ पर तालीम हमें दी गई है। और उसके लिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक यीशु मसीह दोबारा अपने जलाल में नई पैदाइश में नहीं आएगा तो वो कहता है कि आप मेरे साथ बैठकर कौमों का इंसाफ करोगे। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है अगर हम फरोतन और हलीम हो जाएंगे। खुदा के ख़ास बंदा जो मुक़द्दस यसाया है वो ये फरमाता है कि जो हलीम लोग हैं वो मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे। और अगर हम आमूस की बात करें, मुक़द्दस आमूस इसके लिए कहता है कि जो लोग लुटे पुटे हैं इस ज़मीन पर, हाँ जी, लेकिन वो उस मिरास में शामिल होंगे। ये खुदा की ब्लेसिंग अपने लोगों के लिए है। और
اس کے لیے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے رومیوں کے خاتمے سے، اس کے 4 باب کی 13ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ یہ وعدہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے کیا گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ایماندار جو ہے نا وہ راست بازی سے جیتا رہے گا۔ واہ واہ، تو یہاں پر بھی ہمارے لیے بھی یہ خاص بات ہے کہ بطور ایماندار اگر ہم اپنی زندگی کے اندر حلیمی نہیں لاتے تو ہماری زندگی کا آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ تبھی ہے جب ہمارے اندر وہ فروتنی اور حلیمی واہ، ہے، yes۔ جس کے ہم فالوور ہیں، واہ، وہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں تم بھی جیسا اس کا مزاج ہے ویسا ہمارا۔ تھینک یو پاسٹر بوٹا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں بہت برکت حاصل کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں آپ بھی برکت پا رہے ہوں گے، کیونکہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں ہی بہت زبردست۔ ان کو جتنا زیادہ ہم گہرے طور پر پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، ہماری زندگی میں اس کا اثر ہوگا، ہم بابرکت ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے بھائی پاسٹر عزیز بھی اس حوالے سے مزید ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں۔ جی عزیز صاحب۔ پریز دا لارڈ، تھینک یو پاسٹر جی، ہاں جی۔ ہمارے بڑے بھائی، شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت ٹاپک کے لیے ہاں ہاں جس میں بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں میں، اور یقیناً ہم سب ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور مبارک اور حلیمی، جب کسی بھی شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ مبارک اور حلیمی یہ کس کی ذات کی صفات ہے، اور اسے اپنا بھی پتہ چل جائے کہ میں تو پیدا ہی اسی میں سے ہوا ہوں، بالکل۔ تو پریز دا لارڈ، اسے اس میں جینا اتنا آسان ہو جائے، اتنا آسان ہو جائے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی جیسا کہ لکھا ہے کہ برکت کا باعث ہے۔ بالکل بالکل بالکل، پریز دا لارڈ۔ یس۔ اور جیزس کرائسٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی باپ کی طرف سے اختیارات ان کی لائف میں جیزس کرائسٹ کی، تو کہیں پر مخالف نے سٹارٹ میں جب وہ ہیکل کے کنگرے پر لے گئے تو شان و شوکت دکھائی، بھئی بات یہ ہے یہ سب کچھ جو مال ہے میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، دے سکتا ہوں اور دیتا بھی ہوں، تجھے بھی چاہیے تو پھر بات یہ میرے آگے جھکتا مجھے سجدہ کر دے۔ لیکن جیزس نے اس اختیارات کو ناجائز استعمال نہیں کیا، عقلی جوش میں استعمال نہیں کیا، اپنی شیخی میں استعمال نہیں کیا، جیسا کہ آج بڑے بڑے ایماندار ایسے بھی زندگی ہیں۔ میں شیخی، پرائیڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، سیلف پریزنگ بہت ہے۔ ہم اکثر، جی میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں کہ آج بے شمار لوگ ہیں وہ سیلف پریزنگ بہت پسند کرتے ہیں کہ ان کی یہی چاہتے زیادہ یہ ہیں۔ جی پریز دا لارڈ۔ جاری رکھیں۔ تو جیزس کرائسٹ نے اسی وقت اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ جو تو مجھے دکھا رہا ہے اور میں اپنے آپ تیرے آگے ڈاؤن کر دوں تو سمجھتا ہے کہ یہی تو رکھتا ہے، جس کا میں بیٹا ہوں یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے، اور میں اس کے آگے جھکوں تو یہ سب کچھ آلریڈی تو میرا پہلے ہی ہے، میں تیری طرف سے نہیں لینا چاہتا ہوں، میں ایک سیکنڈ وے میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ لیکن آج بدنی اعتبار سے ہم کئی بار بدنی ضروریات کے لیے کئی ایسی جگہوں پر جھک جاتے ہیں، کئی ایسی چیزوں کے اپنے آپ کو تابع کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ بدن کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ میراث جو باپ نے جیزس کی اس جیون کاری میں، اس زندگی میں اس نے مجھے اور آپ کو بخشش میں دی ہے، ہم اس کو اپنی کارکردگی کی وجہ سے گوا بیٹھتے ہیں۔ تو پریز دا لارڈ، اگر ہم ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں تو وہاں پہ ایوب کی مثال ہم دیکھتے ہیں، جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے حالات بھی اس قدر خلاف ہو گئے کہ اس کا بیوی جو ہے، اس کا جو بدن جو ہے وہ بھی اسے نیگیٹو بولنے کے لیے مجبور کرتا ہے، لیکن بائبل میں وہ اس بات کو نہیں بھولا۔ اگر ہم ایوب آخری چیپٹر پڑھیں، اس کی پہلی اور دوسری ورس میں لکھا ہے، تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی بھی ارادہ رک نہیں سکتا۔ پریز دا لارڈ۔ میں اور آپ جیسے بھی حالات میں سے گزرے، ہم کبھی یہ نہ بھولیں کہ جو سانسیں میرے اور آپ کے اندر چل رہی ہیں، جب تک یہ ہیں تو ہم پریز دا لارڈ اس میراث کے مالک ہیں جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہم سے جا نہیں سکتی۔ اور وہ جیسا کہ آج کی جو بیس مرکزی آیت ہے کہ زمین کے وارث ہوں گے، تو پریز دا لارڈ ایوب کی زندگی کے اندر اس کی وائف نے تو کہا تو چھوڑ دے بھائی، حالات کیسے ہو گئے، اب تو ایسے خدا کو ماننا چھوڑ دے، لیکن اس نے جواب دیا کہ تو نادان عورتوں جیسی باتیں کرتی ہے۔ جب ہم بدن کی باتیں کریں گے، جب ہم حالات کی باتیں کریں گے تو پھر ہم نادانی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن جب ہم اس میراث کو، اس بیس کو یاد رکھیں گے جو جیزس میں باپ کی ہمیں ملی ہے، ابدی زندگی،
تو پھر ہم حالات کے سامنے بھی کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے, برکت میں قائم رہنے والے لوگ ہوں گے. ان ساری برکات کو جو میرے لیے اور آپ کے لیے باپ نے رکھی ہیں, ہم ان کو سیلیبریٹ کرنے والے ہوں گے. پریز دا لارڈ. سو ہم شکر گزار ہیں ان باتوں کے لیے کہ جو حلیمی اور مبارک حالی ہے, یہ میرے اور آپ کے باپ کی میراث ہے, اور جب ہم اس میں راج کرتے ہیں تو زمین کے وارث تو ہم ہیں. پریز دا لارڈ. پھر زمینی برکات کو ہم انجوائے کرتے ہیں. اور جہاں تک بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہم بدن کے کاموں کو اپنی زندگی میں درجہ دیتے ہیں تو ضرور ہی مریں گے. اگر ہم کسی طرح سے, جیسے میں نے بتایا کہ جیسس کو بھوک لگی تو مخالف نے کہا بھئی موقع ہے بھئی تجھے بھوک لگی ہے تو تو بنا سکتا ہے ان پتھروں کو روٹیاں. تو جیسس نے کہا بھئی بات یہ ہے, یہ جو تو روٹیاں مجھے دکھا رہا ہے نا بنانے کے لیے, میں بنا بھی سکتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات کو درجہ دیتا ہوں جو مجھے باپ نے دی ہے, کہ انسان روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو باپ کے منہ سے نکلتی ہے. سو پریز دی لارڈ. آج ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم ان باتوں کو درجہ دیں, کیونکہ میرے اور آپ کے باپ کی مبارک حالی اور حلیمی ہماری زندگی کا درجہ ہے. تھینک یو بہت شکریہ. جی پاسٹر عزیز بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح نے اپنی جسمانی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا. کئی دفعہ ہم جسمانی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں اور روحانی باتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہم خادموں کے لیے سیکھنے والی ہے, خداوند یسوع نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کیا. آج کئی دفعہ روحانی لوگ جو ہیں وہ اپنے اختیار کو مس یوز کر رہے ہیں, یعنی دولت بنانے کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے, اس کے عوض پیسے لیے جاتے ہیں. تو یہ درست رویہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا تم نے مفت پایا مفت دینا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال نہ کریں, اور اپنی روحانی اختیار کو جسمانی ضرورتوں کے لیے استعمال بھی نہ کریں. تو یسوع نے یہ تعلیم دیا. خدا نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں. یسوع مسیح اگرچہ کائنات کا خالق و مالک تھا, تو آپ دیکھیں کہ گدھے پر سواری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ حقیقی حلیمی ہے. جی بالکل ایسے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو آج خادم ہیں, بڑے بڑے خادم ہیں, ان کی بڑی بڑی خدمات ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آج وہ جہازوں پر پھر رہے ہیں, لیکن جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں وہ گدھے پر, اور یہ بلیسنگ ہے, اور یہ حقیقی حلیمی ہے. پھر حلیمی دیکھیں کہ قبر بھی اس کی اپنی نہیں ہے. اس نے کہا لومڑیوں کے بٹ اور پرندوں کے گھونسلے, لیکن ابن آدم کے لیے سر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو, آج ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کر رہے تھے. اس نے کہا مبارک ہے وہ جو حلیم اور وہ زمین کے وارث ہوں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حقیقی معنوں میں حلیم اور فروتن بننا ہے. تو آئیے اپنے غصے کو دور کریں, اپنے نامناسب رویوں کو ٹھیک کریں, اپنی سختی کو جو ہمارے چہروں اور دلوں میں اسے دور کریں, اور یسوع مسیح جیسے بن جائیں. مل کر ہم دعا کریں گے. آپ ہمارے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں. ہمارے آسمانی باپ, آج ہم نے سیکھا کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے. ہمارے دلوں کی سختی, ہمارے چہروں کی کرختگی اور ہر طرح سے نامناسب رویے دور کر, تاکہ یسوع مسیح کی صورت, شباہت اور اس کی مانند بنتے جائیں, ڈھلتے جائیں, اور اس روئے زمین پر تیرے جلال کا باعث ہو. ہماری مدد فرما خداوند یسوع کے پاک نام میں. ناظرین بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو دیکھا اور اپنی آرا سے بھی ہمیں نوازیں. اسکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ دعائیں درخواست بھیج سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.